السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے ساتھ مفتی عبدالواحد قاسمی، خطیب ایک مینار جامع مسجد للیتا پارک، لکشمی نگر، دہلی، ولی اللہ دارالفتاء آن لائن فتویٰ دہلی۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، عید کا چاند دیکھا جا چکا ہے۔ کل 25 مئی عید کی نماز ادا کرنی ہے۔ ایسے نازک ترین موقع پر پورے ملک سے عید الفطر کے تعلق سے مختلف سوالات آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں قاری یوسف صاحب، جو معلم ہیں ایک مینار جامع مسجد للیتا پارک کے۔ یہ کچھ سوالات کریں گے عید الفطر کے متعلق سے، اس کے تشفی بخش جوابات دیے جائیں گے اور کوشش یہ کی جائے گی کہ مختصر جواب ہو۔ تو قاری یوسف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب، عید کی نماز کا طریقہ اور نیت کیا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں عید کی نماز کا طریقہ، نیت، سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی، پیچھے اس امام کے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہوگی۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کان تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر پھر اللہ اکبر کہیں گے، کان تک ہاتھ اٹھائیں گے دونوں ہاتھ، اس کے بعد پھر چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کان تک ہاتھ اٹھائیں گے، اس کے بعد باندھ لیں گے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، سورت پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد حسب معمول رکوع، سجدہ، اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں قرات ہوگی، سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت ہوگی۔ رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر بھی اسی طرح، تیسری تکبیر بھی اسی طرح۔ چوتھی تکبیر یہ زائد نہیں ہوگی بلکہ رکوع کی ہوگی۔ رکوع کی تکبیر چوتھی ہوگی، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد حسب معمول نماز مکمل کر لیں گے۔ یہ نماز پوری ہو گئی، یہ نماز کی نیت اور پھر اس کا یہ مختصر طریقہ۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے، کیا گھروں میں نماز عید ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں علماء کرام کے، تو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم ملک ہندوستان میں رہ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، مظاہر العلوم کا فتویٰ، اور اسی طرح سے معتبر ادارے ہیں جن کے فتاوے آ چکے ہیں کہ گھروں میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں عید الفطر کی۔ تو میں آپ کو بہت صاف لفظوں میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کا تفصیلی فتویٰ آیا اس سلسلے میں کہ جو گھر میں دالان ہے یا مکان ہے یا دروازہ ہے یا بڑا ہال ہے یا بڑا روم ہے جہاں لوگ آ جا سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، تو ایسی جگہ پہ عید الفطر کی نماز موجودہ صورتحال کے پیش نظر، اور لاک ڈاؤن کا یہ زمانہ چل رہا ہے، اس کے جو قوانین ہے کہ 5 سے زیادہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ان تمام صورتحال کو سامنے رکھ کر عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور ایسے موقع پر امام کے علاوہ 3 آدمی ہوں تو پڑھ لینا چاہیے۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے، عید کی نماز میں اقامت اور اذان ہے یا نہیں؟ عید کی نماز میں نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے، بغیر اقامت کے امام نماز شروع کر دے گا۔ چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ خطبہ ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے، عید کی نماز میں خطبہ سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو مجبوری کی صورت میں سلام پہ ہی عید کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو خطبہ پڑھیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ 5واں سوال میرا یہ ہے، خطبہ کے لیے ممبر ضروری ہے یا نہیں؟ خطبہ کے لیے ممبر کا ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ ہر گھر میں ممبر کو بنایا بھی نہیں جا سکتا ہے، تو اس سلسلے میں مشورہ یہ ہے کہ ایک کرسی رکھ لیا جائے سامنے، کرسی پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر زمین پر خطبہ پڑھ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔
اب ہمارے سامنے دوسرے مفتی صاحب مفتی عبد الرحمن قاسمی صاحب جو امام ہیں ایک مینار جامع مسجد للیتا پارک لکشمی نگر کے، وہ کچھ سوالات لے کر حاضر ہو رہے ہیں. وہ سوالات کریں گے اور انشاءاللہ اسی طرح سے مختصراً جواب دیا جائے گا. ناظرین سامعین السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے آپ سے چند سوالات کرنے ہیں. پہلا سوال ہے کہ عید کی امامت کے لیے داڑھی ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں باشرہ ہونا ضروری ہے، لیکن سارے لوگ اسی طرح کے ہوں بغیر داڑھی والے تو انہی میں سے کسی کو امام بنایا جا سکتا ہے. لیکن پیچھے اگر کوئی باشرہ ہو تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بے شرح آدمی کے پیچھے یا ان کی امامت میں نماز پڑھیں، لیکن سب ایک ہی طرح کے ہوں تو ان میں سے کسی کو امام بنایا جا سکتا ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ. دوسرا سوال، کیا عید کی امامت حافظ اور مولانا ہی کرا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن صحیح، چونکہ ایسا وقت چل رہا ہے کہ ایسے وقت میں اگر تمام گھروں میں عید کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے تو کروڑوں لوگوں کی ضرورت پڑے گی. تو اتنی تعداد میں نہ ہمارے ملک میں مولانا ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے. اس لیے جو بھی قرآن پڑھنا جانتے ہوں اور امامت کرا سکتے ہوں تو انہیں اپنے اپنے گھروں میں وہ جو شرائط ہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے یا ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے امامت کرا سکتے ہیں. مولانا یا حافظ یا قاری کا ہونا ضروری نہیں ہے. تیسرا سوال، عید کا شروع وقت اور آخری وقت کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ. شروع وقت طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ یہ مکروہ وقت ہوتا ہے. اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. دلی کا جو وقت ہے اس وقت وہ 5:26 پہ فجر کا وقت ختم ہے. اس کے بعد مکروہ وقت ہے، 20 منٹ تک رہے گا یہ، جس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. تو 5:46 میں دلی میں شروع ہو رہا ہے 46 منٹ پہ. تو یہ شروع وقت ہے اور آخری وقت زوال کا ہے. تقریباً 12:00 پہ زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس لیے مناسب یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد یہ شروع وقت ہے اور آخری وقت زوال ہے. 12 بجے سے پہلے کوشش کریں کہ پڑھ لیں عید کی نماز، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اول وقت میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ. عید کی نماز میں کم سے کم کتنے آدمی ضروری ہیں؟ یہ عید کی نماز اسی طریقے سے جمعہ کی نماز میں امام سمیت کم سے کم احناف کے یہاں 4 آدمی کا ہونا ضروری ہے. امام کے علاوہ 3 ہوں. تو اگر امام کے علاوہ 3 ہوں یا اس سے زائد ہوں تو پھر عید کی نماز باجماعت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. کیا عورت کو شمار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے. اس میں بالغ مرد ہی ہونے چاہیے. نابالغ بچوں کو شمار کر سکتے ہیں جو امام کے علاوہ 3 ہوں 4، تو بالغ مرد ہوں. عورت کو اس میں شمار نہیں کر سکتے ہیں. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب گھر کے اندر نماز ہو رہی ہے تو پردے میں رہ کر وہ شریک ہو سکتی ہیں، اور اگر شریک نہ ہوں تو پھر ان کے لیے یہی ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز نفل پڑھ لیں، اور نہ پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھ لیں تو بہتر ہے.